السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات میں ایک مسلمان کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے، اسی وقت ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، عمل کی حفاظت ہو سکتی ہے جب وہ شریعت کے مطابق خود کو ڈھالے، شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش میں کرے۔ بسا اوقات انسان شریعت کو جانتا ہے، طریقہ رسول کو جانتا ہے، لیکن نفس آڑے آ جانے کی وجہ سے، ماحول آڑے آ جانے کی وجہ سے آدمی شریعت کو جانتے ہوئے بھی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک شخص کے لیے بہت ہی بڑی ناکامی اور ہٹ دھرمی کی اور محرومی کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر 10 نصیحتیں فرماتے ہیں۔ وہ 10 نصیحتیں کیا ہیں؟ ان نصیحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے ارد گرد آج کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ 10 نصیحتیں کیا ہیں؟ پہلے اس کو سنتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ وإن عذبت وقتلت ولا تعوقن والديك وإن امرأك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس فاثبت وأنفق على أهلك وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله رواه الطبرانی في الموجم الكبیر۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر اس حدیث کو جگہ دیا ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی مجھے وصیت فرمائی۔ پہلی بات لا تشرک باللہ وإن عذبت او قتلت، معاذ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے سزا دی جائے، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت ولا تعوقن والديك وإن امرأك أن تخرج من أهلك ومالك، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ کہ ماں باپ کہے کہ گھر چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ تیسری وصیت ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، جان بوجھ کر کے فرض نماز کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی، اللہ کی حفاظت کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ یعنی وہ بندہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تیسری وصیت۔ چوتھی وصیت ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، شراب کو ہرگز ہرگز منہ نہ لگانا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔
شراب پی کر کے آدمی ساری برائیاں کر سکتا ہے۔ یہ چوتھی وصیت۔ اور پانچویں وصیت وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، کہ معاذ نافرمانی سے بچنا، گناہ کو گناہ سمجھنا، یوں ہی گناہ کو گناہ جاننے کے باوجود دھڑلے سے مت کرتے جانا۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، نافرمانی سے اللہ کا عذاب اس پر حلال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا وہ شخص حقدار ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی وصیت وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، میدان جنگ میں ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، پیٹ پھیر کر کے مت بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، مارے جا رہے ہوں۔ یہ چھٹی وصیت ہے۔ ساتویں وصیت وَإِنْ أَصَابَ النَّاسُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، کسی ایسے علاقے میں آپ ہیں، ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پر کوئی وبا پھیل گئی ہے، کوئی وبا بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، تو وہ جگہ چھوڑ کر کے، وہ شہر چھوڑ کر کے آپ مت بھاگنا، وہیں پر رہنا۔ یہ ساتویں وصیت۔ اور آٹھویں وصیت وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنی طاقت کے مطابق اپنی فیملی پر خرچ کرنا، اپنی بیوی اپنے بچوں پر خرچ کرنا، آٹھویں وصیت ہے۔ نویں وصیت وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اولاد کی تربیت میں نرمی کے ساتھ گرمی بھی استعمال کرنا، یہاں تک کہ ادب سکھانے کے لیے اگر اپنی اولاد کو مارنا پڑے، ڈنڈے کا سہارا لینا پڑے، تو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈے کا بھی سہارا لیا جائے۔ نویں وصیت۔ اور دسویں وصیت وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنی فیملی کو، اپنی اولاد کو ہمیشہ اللہ کے معاملے میں ڈراتے رہنا، جنت و جہنم کی باتیں ان کے سامنے کرتے رہنا، مرنے کے بعد کے مراحل کا تذکرہ کرتے رہنا۔ یہ 10 وصیتیں ہیں، اور یہ 10 وصیتیں اپنی جگہ ایک عظیم فضیلت اور عظیم اہمیت، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو پہلی وصیت اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ کہ تجھے عذاب دیا جائے، اگرچہ کہ تجھے قتل کر دیا جائے، شرک کسی بھی حال میں نہ کرنا۔ توحید کے ماحول میں ہیں یا پھر شرک کے ماحول میں ہیں، اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، توحید کو اپنانے کی وجہ سے برداشت کر لینا، سہ لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ صحابہ کرام کی تاریخ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ مکے میں جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر لبیک کہا، انہیں کیا کیا پریشانیاں دی گئیں؟ مارا گیا، ستایا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے چچا مجھے چٹائی کے اندر لپیٹ دیا کرتے تھے اور ناک میں دھواں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ بوڑھی عورت ہیں، کمزور اور ضعیف خاتون ہیں، اسلام لے آتی ہے۔ ابو جہل ان کی اندام نہانی میں، ان کی شرمگاہ پر ابو جہل نیزہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایمان لانے والوں میں، اسلام لانے والوں میں وہ 7ویں خاتون تھی، 7ویں نمبر پر تھی، اور اسلام کے اندر وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے شہادت کا مقام پایا، شہادت کا درجہ پایا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تھے ان لوگوں کو جو ستایا جا رہا تھا، انہیں جو عذاب دیا جا رہا تھا، وجہ
شرک کو چھوڑ کر کے توحید کو اپنا لینا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. عذاب دیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں، برداشت کر لینا. وَإِنْ عُذِّبْتَ وَقُتِّلْتَ، تو معاذ پہلی وصیت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ اسلام کی جڑ ہے. یہ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح سے شاخوں کو ہرا بھرا رہنے کے لیے جڑ کا زمین سے پیوست رہنا، زمین سے جڑے رہنا ضروری ہے، اسی طرح سے اور دیگر نیکیاں ہرا بھرا رکھنے کے لیے توحید کا مضبوط ہونا ضروری ہے. جس طرح سے جڑ کے بغیر درخت کا وجود ممکن نہیں، شاخوں کا وجود ممکن نہیں، اسی طرح سے توحید کے بغیر جنت کی امید ممکن نہیں، توحید کے بغیر کامیابی کی امید ممکن نہیں، توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید ممکن نہیں ہے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا. دوسری وصیت وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، سچویشن ایسا آ جائے، حالت ایسی آ جائے کہ ماں باپ کسی موڑ پر ناراض ہو کر کے اپنی اولاد سے کہے گھر چھوڑ دے، مال و دولت چھوڑ کر کے نکل جا، وہاں پر بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، نکل جانا ہے. ان کے ساتھ بے ادبی سے بات نہیں کرنا ہے، نرمی اختیار کرنا ہے. قرآن میں 5 احکام، 5 چیزوں، 5 باتوں کی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. یہ نصیحتیں ہم مسلمانوں کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. خاص کر کے یہ جو آج کا جنریشن ہے، یہ جو 10 سال 15 سال کے بچے ہیں، جو 10 سال 15 سال کی بچیاں ہیں، جن کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ ہوتا ہے، جو کہ کھلے عام دنیاوی تعلیم، جہاں پر لڑکے اور لڑکوں کا ایک ساتھ جہاں پر دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر اخلاق و آداب سے ننگی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر کردار نہیں سکھایا جاتا ہے، جہاں پر اخلاق نہیں سکھایا جاتا ہے، جہاں پر آداب نہیں بتائے جاتے ہیں. یہ جو 10 سال 15 سال کے بچے جنہیں اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں اپنے ماں باپ کے سامنے کیسے رہنا ہے اور رہنے کا طریقہ نہیں معلوم، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت بڑی اہمیت کے حامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے اللہ کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. عبادت سب سے اہم معاملہ ہے، عبادت خالق ہی کی کرنا. خالق کو حق دینے کے بعد مخلوق میں سب سے جو پہلا حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، وہ ماں باپ کا ادب ہے، وہ ماں باپ کا اخلاق ہے، وہ ماں باپ کا خیال کرنا ہے. 5 احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ 5 باتوں کا حکم آگے دیتا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے یا پھر دونوں زندہ ہیں، کیا نہیں کرنا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 5 باتیں. فلا تقل لهما اف، ماں بوڑھی ماں گھر میں موجود ہیں جنہیں ہم ماں سمجھتے ہی نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہمارا خیال آتا ہی نہیں ہے. ٹھنڈی کا موسم آ گیا ہے، گرمی کا موسم آ گیا ہے، ماں بیمار ہے، دوائی موجود ہے کہ دوائی موجود نہیں ہے، ماں کیسی ہے، ماں کیا کھا رہی ہیں، ماں کیا پی رہی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. کون ہے؟ ارے بوڑھی ہیں، بس کونے میں ہیں. ان کی عادت ویسے ہی ہے، ان کی حالت ایسی ہی ہے. قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف
اف تک بھی نہیں کہنا. ہوں کہتے ہیں نا، کسی موقع پر ماں باپ اگر حکم دے تو طنزیہ انداز میں کیا جو ہوں کی آواز نکالتے ہیں وہ بھی نہیں کہنا ہے. آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا تو دور کی بات، فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہیں کہنا ہے. خیال ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کی وہ اہمیت ہمارے دلوں میں ہے. اف بھی نہیں کہنا ہے. اولاد ہیں لیکن ماں باپ کو اولاد سے امید نہیں ہے. کیوں؟ ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی ہے، ہمارے اولاد کسی لائق نہیں ہے، ہمارے اولاد کسی کام کے نہیں ہے. اولاد ہونے کے باوجود ماں باپ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بے اولاد ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے اولاد موجود ہے لیکن اس ماں کو ضرورت ہے پیسوں کی، اس ماں کو ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی، دوسرے لوگ مدد کر رہے ہیں. بیٹا موجود ہے، بیٹا اپنی فیملی کو مکمل طریقے سے فیملی کا خیال کر رہا ہے، فیملی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے رہا ہے، اپنی بیوی اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے سب کچھ قربان کر دے رہا ہے. لیکن ماں چندہ کر رہی ہے دوائی کے لیے، ماں چندہ کر رہی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے. ماں سے پوچھا جاتا ہے کیسی ہو تو آنسو نکال دیتی ہیں کہ پریشان ہو. معاشرے میں ایسے لوگ، ایسے بدنصیب لوگ بھی موجود ہیں. یہ کوئی کہانی اور فرضی معاملہ نہیں، یہ حقیقت ہے. فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا ہے. پہلا حکم ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں. چپ رہ بڈھی، چپ رہ بڈھے، تجھے کیا پتا؟ آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں دخل دینے والے؟ آپ کی وجہ سے یہ معاملہ بگڑا ہے، آپ کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں، آپ میرے معاملے میں بات مت کیجئے گا. فلا تقل لہما اف، اپنے معاملات میں، اپنی ترقی میں اپنے ماں باپ کے مشورے تک کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں. اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ، اتنا اونچا مقام ہو گیا آپ کا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہیں ڈانٹنا ہے. وقل لہما قولا کریما، اچھی اچھی باتیں کرنا ہے. تیسری جو وصیت ہے، اچھے انداز سے باتیں کرنی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی میں آدمی اپنے دل کی بات اپنی ماں کے سامنے کہہ کر کے ہلکا کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کی بات اپنے باپ کے سامنے کہہ کر کے ہلکا کرنا چاہتا ہے. اس وقت ماں موجود نہیں ہوتی ہیں، اس وقت باپ زندہ نہیں ہوتے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا ہے. یہ ماں باپ کی اہمیت آپ ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنے باپ کو بچپن میں کھو دیا ہے، اپنی ماں کو بچپن میں کھو دیا ہے. دل ہلکا کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی پکارنے والا نہیں ہوتا ہے. تو فلا ولا تنہر وقل لہما قولا کریما، پیارے انداز میں، اچھے انداز میں ان سے باتیں کیجیے. یہ تیسرا حکم ہے. چوتھا حکم واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ماں باپ کے لیے آپ بالکل شفیق اور مہربان ہو جائیے. اس طرح اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے پیش کر دیجئے کہ ماں باپ اپنی دل کی بات کہنے میں ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے، ذرہ برابر بھی انہیں بیٹے کا ڈر نہ ہو. آج ایک طرف ماں باپ کی حالت، دوسری طرف بیٹوں کی حالت. اچھے سے ہم رہ رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا اچھے سے، ہماری فیملی اچھے سے رہ رہی ہے، ماں باپ کے لیے رہنے تک کے لیے روم میں جگہ نہیں ہوتی، گھر میں جگہ تک بھی نہیں ہوتی ہے. آدمی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو رکھنا نہیں چاہتا ہے گھر میں. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، زندگی میں روزانہ کا ایک مختصر وقت اپنے ماں باپ کے لیے خاص کیجیے، ان سے باتیں کیجیے، اچھی اچھی باتیں کیجیے، اچھے انداز سے باتیں کیجیے. چوتھا حکم ہے وقر، کیا کیجیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا جس طرح سے بچپن میں میری پرورش میرے ماں باپ نے کیا ہے، بچپن میں
جس طرح سے میرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھ پر رحم کیا ہے، میری پرورش میں کیا کیا جتن نہیں کیا ہے۔ آج اس وقت میں کمزور تھا، میرے ماں باپ مضبوط تھے، آج پروردگارہ میں مضبوط ہوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں۔ جس طرح سے میری کمزوری کے عالم میں میرے ماں باپ نے مجھ پر شفقت کا اور مہربانی کا معاملہ فرمایا ہے، اس وقت میرے ماں باپ پر تو شفقت و مہربانی کا معاملہ فرما۔ اس حق کو اگر میں ادا کرنا چاہوں تو ادا تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پروردگارہ تو خاص رحم و کرم کا معاملہ میرے والدین کے ساتھ فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم و کرم کا معاملہ فرمانا جس طرح سے میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا تھا۔ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ بچپن میں ماں باپ نے آپ کو بھولا نہیں ہے، جوانی میں آپ اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بچپن میں ماں باپ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ کا کپڑا صاف کیا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھاپے کے اس اسٹیج پر پہنچ جائیں کہ وہ کھانا کھانے کی طاقت نہ رکھیں، آپ کھانا کھلانے کے لیے وقت نکالیں، ان کا کپڑا آپ صاف کریں، وہ غسل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ انہیں غسل کرائیں۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جس طرح بچپن میں میرے ساتھ معاملہ میرے ماں باپ نے کیا ہے، میں اب بڑا ہو چکا ہوں، میرے ماں باپ 55 کے ہو گئے ہیں، میرے ماں باپ اب کمزور ہو گئے ہیں، ان کے اندر بچپنا آ گیا ہے، ان کے اندر کمزوری آ گئی ہے، پروردگار ان پر تو رحم فرمانا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 وصیتیں فرمائی، ان میں سے دوسری وصیت اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اور قرآن 5 باتوں کا حکم دیتا ہے، اف تک بھی نہ کہو، ڈانٹو نہیں، اچھے انداز سے باتیں کیجیے، شفقت و محبت کے لیے بالکل اپنے ماں باپ کے لیے نرم ہو جائیے، اور 5ویں بات جو ہے ان کے لیے ماں باپ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، جب تک زندہ ہیں اس وقت بھی، ماں باپ مر جائیں اس وقت بھی انہیں دعاؤں میں یاد کیجیے، اگر وہ ان کی وفات حالت ایمان میں ہوئی ہے تو۔ حق کیا ہے مزید ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك رواه البخاری فی کتاب الادب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ لوگوں میں کون ایسا شخص ہے جس کے لیے میں سب سے زیادہ قربانیاں دوں، جس کا میں سب سے زیادہ خیال رکھوں؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ لوگوں میں، انسانوں میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ماں کا ہے۔ قال ثم من، دوسرا سوال پھر کون؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر کون؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال ہوئی ثم من، پھر کون؟ قال ثم ابوک، تب کہتے ہیں پھر تمہارے باپ۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد، خالق کا حق دینے کے بعد، مخلوق حقوق العباد کا حق ادا کرنے کی باری آئے تو سب سے پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ ماں کا حق بنتا ہے۔ ماں سے ناراض ہیں، سجدے پر سجدے کیے جا رہے ہیں، ماں سے بات چیت نہیں ہے، دعائیں پر دعائیں کیے جا رہے ہیں، ماں کے ساتھ ان کا انبن ہے،
آدمی دوسرے مساکین و غربا کا خیال پر خیال کیے جا رہا ہے، ماں سے ان کا تعلق بہتر نہیں ہے، اور آدمی اپنے آپ کو اخلاق کریمانہ کا سب سے بڑا سردار سمجھے جا رہا ہے۔ ماں ناراض ہیں، منائیے۔ امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اس کی بڑی بہترین تفسیر علماء نے کی ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ کا تمہارا باپ۔ فرماتے ہیں کہ 3 پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ماں ہی برداشت کرتی ہیں، باپ کا اس میں کچھ بھی حق اور حصہ نہیں ہوتا ہے۔ 9 مہینہ پیٹ میں تھک تھک کر کے رکھنے والی پریشانی، پتہ ہے نا؟ ڈاکٹر بول دے کہ ایسے ہی لیٹنا تو ایسے ہی لیٹتی ہے 9 مہینے تک، بیڈ ریسٹ تو بیڈ ریسٹ، یہ نہیں کھانا تو یہ نہیں کھاتی ہیں، یہی کھانا ہے تو وہی کھاتے ہیں۔ 9 مہینے یہ ایسی پریشانی ہے جو صرف ماں برداشت کرتی ہیں۔ دوسری پریشانی بچے کی پیدائش کی پریشانی، ڈیلیوری کی پریشانی، یہ ایسی پریشانی ہے جو صرف ماں برداشت کرتی ہیں۔ تیسری پریشانی 2 سال تک دودھ پلانے کا حق، یہ ایسا حق ہے جو صرف ماں ہی دیتی ہے۔ لہذا یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف ماں ہی حصے دار ہوتی ہیں، باپ کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مرتبہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارا باپ۔ پتہ چلا اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے پہلا حق ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا ہے، یعنی ماں باپ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ بیوی سے زیادہ ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں سے زیادہ ماں باپ کے حقوق ہیں، دوست و یار سے زیادہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اپنے اور رشتہ داروں سے زیادہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ لہذا حدیث سے اس نقطے کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو خالق کی عبادت کرنے کے بعد سب سے زیادہ حق ادا کرنے کی جو فکر ہونی چاہیے وہ ماں ہے اور باپ ہے، اس کے بعد بیوی بچے ہیں۔ جہاد اسلام کا ایک اہم، جہاد کیا ہے؟ اسلام کا ایک اہم مشغلہ، ایک اہم چیز ہے، کہہ سکتے ہیں وہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے جہاد۔ اور آپ اگر سیرت کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے ہمیشہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، تقریباً یہی معاملہ رہا ہے۔ لیکن ماں اگر گھر میں موجود ہے اور ماں کو آپ کی ضرورت ہے تو جہاد آپ پر ساقط ہے، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے۔ بصورت دیگر سچویشن اور حالات ایسے ہوں کہ جہاد کرنا ہے تو وہاں پر جہاد میں جانا فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس سچویشن میں ماں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ایک ہی ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے۔ اور جہاد میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ مقصد جہاد اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ مقصد ماں کی فرما برداری میں موجود ہے، ماں کے ساتھ رہنے میں موجود ہے۔ اور یہ مقصد اتنا اہم ہے کہ ایک طرف جہاد کا معاملہ ہے، دوسری طرف ماں کی خدمت کا معاملہ ہے، تو ماں کی خدمت زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جہاد کے مقابلے میں۔ حدیث وعن معاویہ بن جاہمۃ ان جاہمۃ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها رواہ النسائی فی کتاب الجہاد۔ کتاب الجہاد میں امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میدان جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا حل لک من ام، گھر میں کون کون ہے؟ ماں ہے گھر میں؟ کہاں ماں ہے گھر میں، بوڑھی ماں گھر میں موجود ہے۔ قال فالزمھا، جہاد مت جاؤ، آپ جہاد میں مت جاؤ، فالزمھا، ماں کی خدمت کرو، فإن الجنۃ تحت رجلیھا، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں طبرانی وغیرہ میں ہے کہ فالزمھما فإن الجنۃ تحت ارجلھما، کہا کیا تمہارے ماں باپ گھر میں موجود ہیں؟ کہا ماں بھی گھر میں ہے اور باپ بھی ہیں، کہا ان دونوں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں جس طرح کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طرح باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھو، اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی جو ارکان اسلام ہے اس کی پابندی کر رہے ہیں تو اس کے بعد ماں باپ کو راضی رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کو چھوڑ کر کے ان کو ناراض کر کے بقیہ جو اسلام کے دیگر اصولیات ہیں، جو دیگر فروعیات ہیں، ان کے چکر میں ماں باپ کو ناراض مت کرو، ماں باپ کو راضی رکھو۔ ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں کے قدموں کے نیچے، باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ تو عبادت کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ جو حسن سلوک کا مستحق ہے وہ ماں ہے، اس کے بعد سے باپ ہے۔ باپ کے تعلق سے ایک الگ حدیث کو سن لیتے ہیں۔ وعن ابی الدرداء سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فاضی ذلک الباب او احفظه، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الادب، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بیچ دروازہ ہے، جنت کا درمیانی دروازہ کون ہے؟ باپ ہے۔ فاضی ذالک الباب او احفظہ، اب لڑکوں اولادوں چاہے تو اس دروازے کو باقی رکھو، چاہے اس دروازے کو برباد کر دو، یعنی باپ کی خدمت کر کے، باپ کی اطاعت و فرما برداری کر کے، چاہے تو اس جنت کے دروازے کو باقی رکھو، چاہے تو اسے تم ختم کر دو باپ کو ناراض کر کے۔ ایک حدیث کے اندر باپ کی خوشی کو رب کی خوشی کہا گیا ہے اور باپ کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کہا گیا ہے، کہ باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے اور باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ حدیث وعن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کے تعلق سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سامنے رکھیں تو یہ مسئلہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے جو زیادہ حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، جب تک کہ ماں باپ شریعت کی روشنی میں اپنی اولاد کو حکم دیتے رہیں، شریعت کے خلاف ماں باپ اپنے اولاد کو حکم دیں تو ماں باپ ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، اور شریعت کے خلاف ایک اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں، شریعت کے خلاف اگر ماں باپ حکم دیں اور اولاد ماں باپ کی بات نہ مانے تو وہ نافرمانی نہیں ہے، وہ بلکہ فرما برداری ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھا جائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے
اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ماں باپ جو حکم دیں وہی بات ماننی ہے، اور ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے، مثال کے طور پر ماں باپ کہے آپ داڑھی رکھے ہوئے، ماں باپ کہہ رہے ہیں داڑھی کٹوا دو، نہیں کٹوانا ہے، یہاں پر ماں باپ ناراض ہیں، یہ نافرمانی نہیں ہے، وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کٹوا دو اور اولاد ان کا بچہ نہیں کٹوا رہا ہے، یہاں پر ان کا بچہ نافرمان نہیں ہے بلکہ ماں باپ نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ ماں باپ کہے کہ نماز مت پڑھو، آپ نماز کے پابند ہے کہ جو بھی ہو جائے کہ میں نماز پڑھوں گا، یہاں پر آپ ماں باپ کے نافرمان نہیں ہیں بلکہ آپ کے ماں باپ نافرمان ہیں۔ تو شریعت کی روشنی میں اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق ماں کا، اس کے بعد باپ کا، اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے جب تک کہ ماں باپ شریعت کی روشنی میں ہمیں حکم دیتے رہیں۔ شریعت کے خلاف ماں باپ حکم دے تو ہمیں انکار کر دینا ہے، اور یہ انکار اطاعت ہے، نافرمانی نہیں ہے، لیکن انکار کیسے کرنا ہے، وہاں پر بھی اچھے انداز سے انکار کرنا ہے۔ ڈانٹ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاقی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اچھے انداز، میری ماں آپ ٹھیک ہیں لیکن آپ یہ جو بات کر رہی ہیں یہ بات شریعت کے خلاف ہے، اور سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد آپ کا حق ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی ہے، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ جس اللہ کا یہ حکم ہے کہ عبادت اللہ کی کرنے کے بعد ماں باپ کو سب سے زیادہ حق دو، اسی اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو اولاد کو بات نہیں ماننی۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ انداز سامنے رکھیے، سورہ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر کے 47 تک پڑھتے جائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ اس کو بیان کیجئے، تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، انداز دیکھ لیجئے، یا ابتی، یہ بہت ہی پیارے انداز سے مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اس لفظ کے اندر احترام چھپا ہوا ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ آپ کی سن سکتے ہیں، جو نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس رب کی طرف سے وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ ابا جان اللہ کی طرف سے مجھے علم ملا ہے۔ آپ بھی بولے ابا جان یہ حدیثیں آپ کو پتہ نہیں تھی، اس میں یہ ماحول آپ کو پتہ نہیں تھا، قرآن میں یہ موجود ہے، حدیث میں یہ موجود ہے۔ ابا جان، امی جان، ابو جان، امی جان، یہ انداز ہونا چاہیے، نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے، یہ نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے، میں ایسا ہی کروں گا تو ایسا ہی کروں گا، نہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں کہ طریقہ کیا آپ کا غلط ہے۔ تو صحیح بات بھی ماں باپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور انداز بھی صحیح ہونا چاہیے، چاہے ماں باپ کے سامنے آپ کسی چیز کی گزارش کریں یا پھر کسی چیز کا انکار کریں، دونوں چیزوں میں وہ جو سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں جو 5 باتیں بتائی گئی ہیں، اف تک نہ کہنا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، اچھے انداز سے باتیں کرنی ہے، ان کے لیے مہربان بن جانا ہے، دعائیں کرنی ہے، دونوں حالتوں میں یہ 5 باتیں سامنے رہنی چاہیے۔ ابا جان، ابا جان، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ ایک نقطہ یہاں پر سمجھ لیجئے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز، جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے، گویا کہ وہ شیطان کی عبادت کی جاتی ہے۔
قرآن کی آیت کہہ رہی لا تعبد الشیطان، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہو، کسی کے سامنے بھی رکوع اور سجدہ یا پھر دعا یا پھر نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سمجھا جا رہا ہو، اس کی شکل جیسی بھی ہو، چاہے مورتی کی شکل ہو، چاہے مزار کی شکل ہو، چاہے درخت کی شکل ہو، چاہے دھاگے کی شکل ہو، گویا کہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ آگے فرماتے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کا عذاب آپ کو آدھا بوچے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں، شیطان کے ولی ہو جائیں۔ انداز دیکھیے، باپ مشرک ہے، باپ صرف مشرک نہیں بلکہ وہ بت ساز بھی ہے۔ ان کا ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور بتوں کو بنا کر کے بیچتے بھی ہیں۔ بیٹا بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے والا ہے۔ آسمان و زمین کا فرق ہے عقیدے میں، عقیدے میں کوئی میل نہیں۔ اس کے بعد سے بات کرنے کا انداز دیکھ لیجئے، بات کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے۔ یہاں بھی ایک گہرا نقطہ ہے جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے۔ باپ سب سے بڑا جرم شرک کا شکار ہے، اور سب سے بڑے جرم کی دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا انداز اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ تو اس کے علاوہ اگر ماں باپ آپ کے موحد ہیں، اس کے باوجود وہ کوئی جرم کر رہے ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، وہ جرم و غلطی شرک سے بڑھ کر نہیں ہوگی، شرک سے نیچے والے درجے والی ہوگی۔ تو ایک شرک کا جو مجرم باپ ہے اس کے ساتھ اس انداز سے بات کیا جا رہا ہے، تو مشرک ہمارے ماں باپ ہوں یا اس سے کم والے گناہ کر رہے ہوں یا پھر کم والی چیزوں کی وہ ہمیں اگر حکم دے رہے ہوں، تو ہمیں کس طرح سے اس کے ساتھ بات کرنے میں طریقہ اور انداز و اسلوب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 باتوں کی وصیت فرمائی، شرک نہ کرنا، دوسری بات اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ آج کے جنریشن جن کی عمر ہے 10 سال سے 15 سال کی جو ہو جاتے ہیں، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں، 10 سال ہونے کے بعد وہ ماں باپ کے نافرمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی تعلیم تو ہوتی ہے لیکن وہ تعلیم تہذیب سے خالی ہوتی ہے، وہ تعلیم ادب سے خالی ہوتی ہے، وہ تعلیم اسلامیات سے خالی ہوتی ہے۔ ماں سے بات کرنے کا انداز نہیں، باپ سے بات کرنے کا انداز نہیں۔ 10 سے 15 سال کے بچوں کے بارے میں ماں باپ پریشان ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ میرا بچہ میری نہیں سن رہا، اب میں اسے ڈانٹ دوں مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے۔ ماں کہتی ہیں، باپ کہتے ہیں میں اسے ڈانٹ دوں مجھ میں یہ ہمت نہیں۔ کیوں؟ اگر میں اپنے بچے کو ڈانٹتا ہوں تو وہ مجھے الٹا جواب دیتا ہے، مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں گھر چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائے، وہ مجھے کہیں دھمکیاں نہ دینے لگے، بلکہ دھمکیاں بھی دیتا ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا، پڑھنے نہیں جاؤں گا، گھر واپس نہیں آؤں گا، کسی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس ڈر کے مارے میں اپنے بچے کو کچھ نہیں کہہ پاتی ہوں۔ یہ ماں کا درد ہے، ایک باپ کا درد ہے کہ اپنے بچوں کو اس لیے نہیں ڈانٹ پاتا ہوں کہ میرا بچہ میرے نہیں سنتا ہے۔ لہذا یہ جو 10 سال 15 سال کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں یا پھر اس کے بعد کے جو آج کے جنریشن کے جو یہ نوجوان ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین کا خوف اس کے اندر ہونا چاہیے، اور ماں باپ کا حق یہ کسی دنیا والے نے نہیں دیا ہے بلکہ عرش والے نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر آج کے دور کے نوجوان خاص کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، ماں باپ کو خوش رکھیے۔ ماں باپ جو تعلیم اور تربیت دینی اعتبار سے دے رہے ہیں اس کو سامنے رکھیے، ماں باپ کی دعائیں لیجیے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے، دنیا میں ترقی کرنی ہے، آخرت میں ترقی کرنا ہے، ماں باپ کی دعائیں لیجئے۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔
ولا تعقن والدیک، دوسری وصیت۔ تیسری وصیت ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، معاذ جان بوجھ کر کے فرض نماز مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، اللہ کی حفاظت کا ذمہ اس سے ختم ہو گیا۔ کیا پتہ کیا معاملہ، کیا مطلب ہے؟ حدیث کا ایک اہم مفہوم یہ ہے کہ جو شخص نمازی ہے، جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اور جب آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دے تو اللہ اپنی حفاظت کا ذمہ اس شخص سے کھینچ لیتا ہے۔ یہ معاملہ ہے، نماز کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، علماء اور عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ جو وَلَا تَتْرُكَنَّ، یہ جو نون تشدید ہے، یہ تاکیدی حکم کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے عربی میں، نون ثقیلہ۔ کسی بات کو میں تاکید پیدا کرنا ہو، اہمیت بتانا ہو تو یہ حرف لایا جاتا ہے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، معاذ جان بوجھ کر کے فرض نماز نہ چھوڑنا۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کتنے % نمازی ہیں مسلمان کہلانے والے؟ یہ بہت ہی امت کا یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ مسلمان ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں۔ نماز پڑھنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا رکن نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے چند لوگ ہی نے اسلام کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم ہی نماز پڑھیں گے، بکیا ہم جس مسلمان ماحول میں ہیں تو چل جائے گا۔ بسا اوقات بہت افسوس ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور ایک شخص آرام سے گلی سے گزر جاتا ہے یہ سنتے ہوئے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کے لیے مؤذن نے کہا ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ زندگی کے شیڈول میں سب کچھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ صبح اٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، نوکری کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کام سنبھالنا ہے، وہ کام سنبھالنا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک کے شیڈول میں ایک مسلمان کی زندگی میں دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو نماز کا شیڈول ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھیے، کیا کریں، وقت نہیں ملتا ہے، دعا کیجیے، کیا کہیں گے، دعا کیجیے۔ اور نماز پڑھتے ہیں، دنیاوی کام جس میں شیڈول بنا اس میں دعا نہیں کرواتے ہیں، وہ چل کے جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اور جب نماز کی بات آتی ہے دعا کیجیے، نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں دعا کیجیے۔ آدمی نماز کا وقت ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دعا کیجیے۔ جن میں وہ داخل ہوں گے، دکان بنا دعا کے وہ پہنچ جا رہا ہے، دنیاوی کام بنا دعا کے لیے وہ کر رہا ہے وہ، لیکن نماز میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دعا کیجیے۔ اور فرشتے بہشت کے بہت ہی خطرناک معاملہ یاد رکھیے گا، اور کہیں گے وصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرض نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ جو فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے اپنی حفاظت کی ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں آخری وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کو پھیلانے سے پہلے ایک حدیث ان کے لیے برا کہ آخری وقت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، سینے سے گھر گھرانے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کس کی حالت ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، جنہوں نے جب تک زندہ رہے آپ کی زندگی میں شاید کوئی ایسی پریشانی ہو جو نہ آئی ہو، اور تمام پریشانیوں کا تعلق امت کے لیے، امت سے ہے۔ آپ کو مارا گیا،
آپ کو پاگل، مجنون، دیوانہ آپ کو شہر سے نکالا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، امت کی خاطر آپ نے کتنی پریشانیاں اٹھائی۔ آخری وقت ہے، آخری وقت میں عموماً کیا ہوتا ہے، بیٹا وہ زمین لکھوا دینا، یہ زمین لکھوا دینا، وہ بیٹی کو اتنا دے دینا، بیٹے کو اتنا دے دینا، عموماً یہی ہوتا ہے، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا۔ آخری وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جھاگ منہ سے نکل رہے ہیں، گھر گھرانے کی آواز سینے سے ہے۔ معاملہ کیا ہے، حدیث کو سنتے ہیں۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلجلجها فی صدری وما یفیض بها اللسان۔ رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، انداز کیا ہے، کیفیت کیا ہے، حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلجلجها فی صدری وما یفیض بها لسانہ، منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی ہے، آپ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن بول نہیں پا رہے ہیں۔ کیا آخری وصیت ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے نوکروں چاکروں کا خیال رکھنا۔ نماز کتنا اہم معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں تو امت کی فکر، جان نکلی جا رہی ہے، آخری وقت ہے، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، آخرت کی جانب آپ کا سفر ہے، وہاں پر بھی امت کی فکر کے لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ اب نماز نہیں پڑھتے ہیں، وقت نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ بزنس بڑھ گیا ہے، بزنس میں اضافہ ہو گیا ہے، وقت نہیں ملتا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا کریں، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، پھنسے ہوئے ہیں، شادی بیاہ میں لگے ہوئے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں نماز، مارکیٹ گئے تھے، مارکیٹ جانا ہے، شادی میں جانا ہے، نماز نہیں پڑھتی ہیں، وقت نہیں ملتا ہے، کھانا بناتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، یہ کام کرتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں، وقت نہیں مل پاتا ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھیے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے نماز پڑھیے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک ہوش باقی ہے، اشارے سے نماز پڑھیے، نماز معاف نہیں ہے۔ میدان جہاد میں ہے، آدھی فوج جہاد میں مصروف رہے، آدھی فوج نماز پڑھے، حالت جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہم یہاں پر شادی بیاہ کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان مکان کے چکر میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی مسلمان چھوڑ کر کے کوئی اور لفظ نہ کہے، یہ ہمارا غرہ ہوتا ہے۔ پھر بھی ہمیں جنتی کی سرٹیفکیٹ ہی ملنی چاہیے، اور کوئی حدیثیں ہمارے خلاف ایسی نہ سنائے جو ہمارے خلاف آ جائے۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ امت کی اکثریت بے نمازی ہے۔ امت کی اکثریت کیا ہے؟ بے نمازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی میں یہ امت کی اکثریت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون و اطمینان کہاں سے ایسے ماحول میں نازل فرمائے گا؟ تو جو تیسری وصیت ہے معاذ، وَلَا تَتْرُكُنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ جو فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اپنی نگرانی کا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ مزید اور اگلے درس میں اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ، وقت ہو چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خود کو سنبھالنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تنہائی اور وہاں کے اکیلے پن کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان محشر میں تنہا جواب دینا ہے
تنہا کامیاب ہوئے تو جنت ملے گی، ورنہ جہنم ہے۔ اس تنہائی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہاں کا جو ساتھی ہے نیک عمل انسان کا ساتھی ہوگا، نیک عمل کو اپنا ساتھی بنانے کی خواہش میں اور بنانے کی فکر میں زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہوئے عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔